ایک دفعہ ایک لشکر روانہ کیا جس کے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مامور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مامور۔ آگے چل کے ساتھیوں نے آگ جلائی تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو جماعت کے امیر تھے انہوں نے کہا بھی آگ بجھا دو۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر ساتھیوں کو تو آگ کی ضرورت ہے اور امیر صاحب کہہ رہے ہیں بجھا دو۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر وہ امیر ہیں ان کی مانو۔ آگے چل کے ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، انہوں نے غسل نہیں کیا بلکہ صبح تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا دیکھو غسل بھی نہیں کیا ایسے نماز پڑھا دی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر وہ امیر ہیں ان کی مانو۔ جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، واپسی ہو گئی، حضور علیہ السلام کو کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کیسے بجھوائی؟ یا رسول اللہ آگ اس لیے بجھوائی تھی کہ آگ کی روشنی میں کافروں کو ہماری تعداد کا اندازہ ہو جاتا، ہماری تعداد کم تھی ان کے حوصلے بڑھ جاتے۔ تو یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، غسل کیسے نہیں کیا؟ یا اصل سردی کے موسم میں جب میں غسل کر لیتا ہوں تو میں بیمار پڑ جاتا ہوں اور میرا بعض اوقات جسم اکڑ جاتا ہے، نہیں کہ میں نے غسل کر لیا اور میں بیمار پڑ گیا اور میں جنگ نہ لڑ سکا تو کہیں مسلمانوں کو شکست نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی۔ امیر صاحب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو اتنی جلدی ساری چیزیں کہاں سمجھ آ جائیں گے؟ جمعہ 8 دن تو سارے ہوئے تبلیغ میں ہم۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات اپنے گھر سے نکلے، گھر میں کیا عمل کر کے آئے، نکلتے ہوئے کن دعاؤں کا اہتمام کیا، پھر یہاں 24 گھنٹے کیسے عملوں میں گزارا، پھر نکلتے ہوئے کیا نیت کی، کن دعاؤں کا اہتمام کیا، پھر اسٹیشن اڈے پر کیا عمل کیا، پھر گاڑی میں کیسے سنت کے مطابق سوار ہوئے، پھر سفر میں کیسے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ معاملہ، کیونکہ تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں اور حج ہمارا بیت اللہ میں۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات، لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں۔ اس لیے فرمایا بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا مذاکرہ ہوا، کن کن دعاؤں کا اہتمام کیا، پھر مسجد میں کیسے داخل ہوئے، پھر وہاں جا کے کیسے مشورہ کیا، گشتیں، ملاقاتیں، امام صاحب سے ملاقات، خواص میں، عوام میں، اور پھر نقد نکالنے کی کیا محنت کی۔ جماعت نہ نکلی پھر کیا ہوا؟ یعنی آپس میں گشتیں، ملاقاتیں، پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم، 6 نمبر تجوید کتابوں کا پڑھنا، اور پھر ظہر کے بعد آپس کے مذاکرے، پہلے دن آنے کا مقصد سمجھائیں، مشورہ کریں، حالات معلوم کریں، اور پھر عصر کے بعد عصر کا اعلان، ترغیب گشت بیٹھ کے بعد، اور مغرب کے بعد بیان، پھر عشاء کے بعد کتاب، اور یہ سارے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں عملوں کی کارگزاری ہے، امتحان نہیں ہے، غلطیاں نکالنا مقصود نہیں ہے، کارنامہ جتانا مقصود نہیں ہے۔ جو ہو جائے وہ میرے اللہ نے کیا، اور جو کمی بیشی ہو جائے وہ ہماری طرف سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ محنت ہے۔ تو آپ حضرات جو اللہ کے راستے میں کام کر کے آئی ہیں جماعتیں، کوئی بیرون سے آئی ہو 7 مہینے، کوئی سال اندرون کی جماعت ہو وہ بھی آ جائیں کارگزاری کے لیے، کسی مول صاحب کا پیدل چلہ لگا کے آؤ ہوں، یا کوئی بیرون کے مہمانوں کی جماعت ہو تو کارگزاری کے لیے تشریف لے آئیں یا آگے ممبر کے ساتھ۔ عمومی جماعتیں بھی آ سکتی ہیں، کوئی بھی آگے آ جائے ماشاءاللہ، کارگزاری کے لیے تشریف لے ادھر یہاں آ جائیں۔ یہ کہاں کے مہمان ہیں؟ مسقط
اور آ جائیں. وہ کہاں کا بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور بھی آ جائیں. تو ایک ہی مہمان آیا, کارگزاری کے لیے تشریف لے آئیں. یہ بھی بس کا مہمان ہے. عربی انت سلالہ. اور آ جائیں, ساتھی آ جائیں کارگزاری کے لیے. اور بھی آ جائیں ماشاءاللہ. بھائی بیٹھ جائیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی, مطبخ میں دیر ہے. وہ 8:45 بجے کھلے گا. وہ غلطی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے دائی بن جاتے ہیں. وہ تو کھلے گا 8:45 بجے. تشریف رکھیں. مجبوری میں پھر دعوت دیتے ہیں, اجتماعی عمل سے بھی رہ جاتے ہیں, اس لیے تفضل. ترجمہ آپ کریں گے؟ چلو ماشاءاللہ. یہ مسقط سے آئے ہیں, عمان سے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول قبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وخرجنا في سبيل الله من غير حول منا ولا قوة. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی ہم اس مبارک راستے میں نکلے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہم اس راستے میں نکلے. ثم الحمد لله رب العالمين. خرجنا في سبيل الله من غير حول منا ولا قوة. احنا الحمد لله شكلنا في تاريخ 18 وتكونت الجماعة تاريخ 19 وأعطينا الهدايات واجتمعنا ما شاء الله في شعبة التشكيل وتعارفنا مع بعض البعض الحمد لله. ثم وعدنا إن شاء الله نكون في العمود رقم 8 يعني بعد الهدايات. وكذلك نحمد الله سبحانه وتعالى وفقنا وبعد الهدايات اجتمعنا وأخذنا الهدايات ونصايح بعضنا البعض ما شاء الله من الأمير الله يحفظه يا رب العالمين أعطانا الهدايات. وكذلك عينا 2 للحافلة من أهل المقام الباكستانيين وما شاء الله حضروا هذا الحافلة. بعد العشاء الساعة 8 بعد المغرب تتحرك هذه الحافلة وفضل الله سبحانه وتعالى تحركت. بسم اللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری جماعت بنی اور تقریباً 17 دن کی تشکیل تھی. جماعت بننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوا اور مشورے سے یہ طے ہوا کہ 8 نمبر سٹون پر جمع ہوں گے. پھر سارے بھائی ادھر اکٹھے ہو گئے اور اعمال میں شرکت کرتے رہے, ہدایات جو اجتماعی اعمال اس میں جڑتے رہے. پھر مشورے سے 2 ساتھی طے ہوئے وہ سواری کا انتظام کرنے کے لیے پاکستانی ساتھی. تشکیل کہاں تھی آپ کی؟ بٹ گرام. اچھا بٹ گرام ماشاءاللہ. پھر مشورے سے 2 بھائی طے ہوئے اور رات کا سفر تھا. تقریباً 8 بجے روانہ ہوئے اور رات کو سفر کیا. دعائیں بھی تو پڑھی ہوں گی نا, سفر کی دعائیں. اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. ماشاء اللہ. بعد ما شاء الله عينا الحافلة وطبخنا الأكل هنا العشاء وتعشينا على الطريق. عندما وصلنا إلى الحافلة أول قبل كل شيء فدائما الدعاء هو صلاح المؤمن. دعينا بالدعاء بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم صعدنا إلى الحافلة وقلنا الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء ركوب الدابة. ثم تحركنا, السيارة تحركت فدعينا بدعاء السفر. يعني ندعو بدعاء السفر
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم اجعل في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. دعاء السفر كثير، دعينا بهذا الدعاء، وثم قرأنا السور السفر: قل يا أيها الكافرون، وقل وإذا جاء نصر الله والفتح، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. फिर फरमाया कि हमने रात का खाना इधर से तैयार करवाया और वो रास्ते में खाना खाया, और जब हम यहाँ से निकल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का एहतमाम किया। यहाँ से निकलते हुए बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर जब गाड़ी पर सवार होने लगे तो उस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़कर सवार हुए और बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर गाड़ी की दुआ पढ़ी, और जब गाड़ी रवाना हो गई तो फिर सफ़र की दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना, और ऐसे ही सारे सफ़र में दुआओं का और सीखने सिखाने का एहतमाम रहा। ثم بعد ما شاء الله ما ركبنا الحافلة ودعينا بدعاء السفر، تحركت الحافلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والأمير يعني فصل بالجماعة 2-2، ويكون بينهما ذكرى تعليم في خط السير. وبعد يمكن حوالي 2 ساعة وأوقفت الحافلة في المحطة وصلينا العشاء، وما شاء الله بعد صلاة العشاء تعشينا، وثم انطلقت هذه الحافلة إلى أن وصلنا إلى منصيرة حدود الساعة 8 صباحا أو الساعة 9 صباحا. ثم بعد ذلك انتظرنا إلى الساعة يمكن 11، فانطلقت من الحافلة الثانية بحافلة صغيرة إلى بردقرام. نحن تشكلنا إلى بردقرام ووصلنا يمكن حدود العصر، قبل العصر هناك وصلنا، والحمد لله كانت هناك يوم الجمعة يوم الخميس ليلة الفكر، وبتنا في هذا المركز إلى الصباح ما شاء الله، وفصلوا لنا أهل المقام أهل المركز ببيان العصر، وكذلك بيان العشاء لجماعة أخرى من الضيوف، وحتى الفجر بعد يعني بعد الاستراحة ذهبنا إلى التشكيل مباشرة. फिर फरमाया कि यहाँ से निकलते हुए अमीर साहब ने 2-2 की जोड़ी बना दी, और रास्ते में तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करके फिर हमने थोड़ी देर आराम किया, और वहाँ पर इशा की नमाज़ पढ़ी और खाना खाया, और फिर दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। और फजर के करीब अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के थोड़ी देर बाद हम अपने मकाम पर पहुँच गए, और फिर वहाँ पहुँचकर थोड़ी देर आराम किया, और तकरीबन 11 बजे छोटी गाड़ी के ज़रिए हम आगे बढ़कर रवाना हो गए। तो वहाँ तकरीबन असर से पहले वहाँ अपने मकाम पर पहुँच गए, और शब जुम्मा था उस दिन, तो इसलिए जमात उधर ही रुक गई, और असर के बाद भी जमात के भाइयों ने बयान किया, और मगरिब के बाद वो सूरी इलाका है मुल्क, वहाँ के मेहमानों ने बयान किया, और जुम्मे वाले दिन हम सुबह सुबह जो अपना मकाम था तश्कील की जगह वहाँ पर रवाना हो गए। من ثم يعني تشكلنا إلى المساجد، يبعد من المركز حوالي 7 كيلو أو 6 كيلو إلى القرى بجنب المدينة، وكذلك تشكلنا إلى المسجد الأول ما شاء الله، واستقبلنا أهل المقام أهل المسجد وأخذنا الأحوال المسجد، وكذلك بدأنا بالحلقة التعليم وبجولة تعريفية أن جماعة ما شاء الله خارجة في هذا المسجد. وكذلك يمكن الساعة 12:30 تحركنا إلى المسجد لأن يوم الجمعة وفي مسجد آخر، وكذلك بعد الجمعة ما شاء الله رجعنا، وفي هذا المسجد صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة قرأنا كتاب الظهر من فضائل الصلاة، وتعرفنا أن معنا ما شاء الله جماعة في مسجد هذا مسجد قباء. وبعد العصر ما شاء الله أخذنا الجولة وكلام الجلوس ما شاء الله. بدينا قبل يعني ذلك تفكرنا جلسنا مع بعض وكلنا نتفكر كيف تخرج جماعة من هذا المسجد، وما شاء الله بعد العصر تجولنا جولة عمومية وتجولنا، وبعد المغرب ما شاء الله بيان، واستعدوا ما شاء الله جماعة نغدا 3 أيام نغدا، وما شاء الله استعدوا 40 يوم و4 أشهر، لكن بعد مدة لأن صادفنا العيد الأضحى، وكانت جماعات بعد العيد إن شاء الله بتتشكل. फिर फरमाया कि
بٹگرام مرکز سے آگے ہماری تشکیل تقریباً 7-8 کلومیٹر دور تھی، وہاں ہم پہنچ گئے تقریباً 11 بجے، اور وہاں پر جا کر الحمدللہ کام شروع کیا، مشورہ کیا، اور اس کے بعد تعارفی گشت ہوا۔ مشورے میں مقامی لوگوں کو شامل کیا؟ آپ بتا دیں۔ یہ موجود تھے۔ اچھا، حالات بھی معلوم کیے؟ جی معلوم کی۔ نرمی سے معلوم کیے یا سختی سے؟ نرمی سے۔ اچھا، تو بعض جماعتیں نا مقامی لوگوں کی جانچ پڑتال شروع کر دیتی ہیں، پرانے کتنے ہو کہ 15 ہیں، کہ جڑتے کتنے ہو کہ 5 جڑتے ہیں، باقی کیا کرتے ہو، تو وہ پھر قریب ہی نہیں آتے جماعت کے نا۔ تو نرمی سے چھوٹے بن کے بات کریں ان سے، جتنا کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے، جو نہیں ہے وہ دونوں مل کے۔ صحیح۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں گئے اور وہاں پر جمعہ ادا کیا، اور اس کے بعد جماعت والوں نے تعلیم کی ریاض الصالحین سے، اور پھر واپسی پر دوپہر جو تعلیم نصف 2.5 گھنٹے کی وہ تعلیم کروائی، اور اس کے بعد ساری جماعت والے فکر مند ہوئے کہ یہاں سے کیسے چلے 4 مہینے کی اور جماعت نکل جائے۔ پھر عصر کے بعد گشت ہوا، مغرب کے بعد بیان، اور بیان میں الحمدللہ کافی ارادے آئے، جماعت تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے، اور چلے 4 مہینے کا کہا کہ ہم 10-20 دن کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے۔ پھر چلے کی جماعت بن گئی؟ ارادے ہیں۔ ومستعدين لكن قال بعد الشهر، مستعدين 4 أشهر، لكن إرادة بعد شهر إن شاء الله هم يستعدوا يخرجوا جماعة۔ وہ چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ضرور نکلیں گے۔ ثم جلسنا في هذا المسجد 3 أيام ما شاء الله جولات، وحتى تشكلنا جماعة نقدا 3 أيام، لأن كان هناك يوم قبل يعني العيد يومان والناس مشغولة في العيد، ولكن الحمد لله تشكلت هذه الجماعة 3 أيام نقدا بعد العيد، وثم بعد 3 أيام انتقلنا إلى المسجد الثاني، يعني ارتفعنا في الجبال، وكذلك ما شاء الله يوم قبل يوم العيد، ويوم الثاني في هذا المسجد هو يوم العيد، وهذا المسجد ما شاء الله استعدت 3 أيام، وإرادة ما شاء الله 40 يوم 4 أشهر بعد العيد، يعني ب10 أيام أو 15 يوم واستعدت جماعة ما شاء الله، لكن هذا الجماعة 3 أيام نقدا ما شاء الله الحمد لله تشكلت وخرجت، وأعطينا الهدايات من قبل الضيوف، والحمد لله تشكلت هذا الجماعة من هذا المسجد. وهذا المسجد ما شاء الله أعمال ال5 موجودة، بس فقط هي المشورة غير موجودة، ولكن الحمد لله رقبنا أهل المسجد وحتى استعدوا لأن يقوموا بالمشورة، الحمد لله استعدوا أن يقوموا بالمشورة۔ پہلی مسجد میں الحمدللہ ہم نے 3 دن کام کیا، اور گشتیں ملاقاتیں بھی کرتے رہے، اور آپس میں بھی الحمدللہ۔ تو 3 دن کام کر کے پھر وہاں سے ایک سروزے کی جماعت کی صورت بنی کہ انہوں نے کہا ہم عید کے بعد انشاءاللہ نقد ضرور نکلیں گے، اور جو چلے 4 سروزہ بھی آپ حضرات نے ادھار کر لیا؟ سروزہ تو نقد نکلنا چاہیے نہیں؟ عید کا عذر کی۔ کب گئے تھے آپ یہاں سے؟ کس تاریخ کو گئے تھے؟ یہاں سے آپ یہاں سے 20 کو گئے ہیں نا؟ جی۔ تو عید سے پہلے تو سہروزہ لگا کر بھی آ جاتے وہ لوگ؟ ترتیب نہیں، عید کے بعد انہوں نے کہا عید کے بعد نکل گئے، عید کے بعد نہیں، ترتیب جی نہیں بنی۔ نہیں، پچھلی جو مسجدیں ہیں نا وہ جو ارادے وعدے کرتی ہیں، تو ان مسجدوں میں پیچھے جا کے ان کو وصول کرنا چاہیے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ نقد جماعت نکل جائے، اگر کچھ لیٹ کرتے ہیں تو پیچھے ان مسجدوں میں چلے جائیں، ان کو وصول کر کے ہدایات دے کے روانہ کر دیں۔ کوئی کتنی جماعتیں نکلی سہروزے کی؟ 2 جماعتیں نکل گئیں آپ کے سامنے؟ جی ہدایات دی ان کو؟ جی شیخ سے نا آگے في التشكيل ما شاء الله جماعتين خرجت نقدا، وما شاء الله أعطيناهم الهدايات،
والجماعة الثالثة قال مستعدة يعني يوم السبت تخرج، لكن نحن رجعنا يوم الأحد لأنه في بعد تشریف العيد. رکھیں بھائی، تشریف رکھیں. ہاں. ان کو نصرت بھی کی جماعتوں کی؟ نہیں، نصرت نہیں کی. دور تھی زیادہ؟ ہاں، قریب تھی، قریب. نصرت نہیں ہوئی. نہیں، نصرت نہیں. سہروزے والوں کو جہاں کے ترغیب دے نا تو سہروزے والے چلہ کر دیتے ہیں، وہاں جا کے نصرت کرو. ایک جماعت نے 6 جماعتیں سہروزے کی نکالیں، پھر وہاں جا کے ان کا کچھ اکرام کیا، کوئی ترغیب دی. ان 6 جماعتوں میں سے 2 جماعتیں چلے کی وہیں سے روانہ ہو گئیں. یہ بتاؤ ذرا شیخ کو. آپ حضرات بھی نقد نکالیں گے جماعتیں؟ تو گھنٹے 2 گھنٹے سے تو جماعت نہیں نکلتی. آج کل جماعتیں 1.5-2 گھنٹے گشت کرتی ہیں، 1.5-2 گھنٹے سے تو چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا. صبح ناشتے کے بعد جاتے ہیں ہم گشت کرنے، اتنے میں لوگ اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. ہم ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ ہم صبح صبح نکلیں، لوگ آپ کو مل جائیں گے. ناشتہ تھوڑا 1 گھنٹے کے بعد لیٹ کر لیں. ناشتہ کر کے نکلیں گے، پھر کھیتوں میں ملیں گے لوگ آپ کو. کیا شیخ سے پوچھو. اور 5 اعمال کا کیا ہوا؟ 5 أعمال ما شاء الله في مسجد الأول كامل 5 أعمال ما شاء الله، وفي المسجد الأخير أعمال كلها ما شاء الله. أما في المساجد الثاني المشورة غير موجودة، ولكن رقبناهم الحمد لله حتى قاموا بهذه المشورة واستعدوا لها، وما شاء الله استمروا في المشورة. نحن موجودين هناك واستمروا في المشورة. والمسجد الثالث ناقص فيها يعني تفريق الوقت والجولة الانتقالية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى استعدوا لتفريق الوقت واستعدوا ما شاء الله للجولة الانتقالية. الحمد لله المسجد الرابع حضرنا فيه، وكانت فيه شوية الأعمال قليلة، فيها بس الجولة المقامية الوحيد، الجولة المقامية، ورقبناهم واستعدوا ما شاء الله. وذهبنا إلى المسجد الثالث وقلنا لا يعني تتركوا الجولة الانتقالية في هذا المسجد حتى يتقوى الأحباب جهدهم ويتعاونوا مع بعض، وقالوا مستعدين إن شاء الله أن ننقل الجولة الانتقالية في المسجد الرابع، واستعدوا الحمد لله. وما شاء الله في المسجد الخامس استعدت وخرجت جماعة نقدا ما شاء الله، وأعطيناهم الهدايات بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن خرجوا ونحن ذهبنا من انتهى التشكيل لنا. وهذا المسجد ما شاء الله فيه 5 الأعمال المسجد كاملة ما شاء الله، وأحباب ما شاء الله كثير. وهذا الحي يعني كثير الناس، وتجولنا ورقبنا، وما شاء الله خرجت شباب صغار ما شاء الله في هذا الخروج 3 أيام، وناصروهم يعني 3 أو 4 من أهل المقام، استعدوا معهم وخرجوا معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الجماعة الأخيرة 3 أيام نغدا كلهم شباب أقل من 20 ما شاء الله، أقل من 20 سنة، وإن شاء الله يكون في بركة في الشباب. بھائی فرما رہے ہیں کہ 5 مسجدوں میں کام کیا، ان میں سے پہلی اور 5ویں مسجد، ان میں 5 اعمال اوپر کریں تھوڑا سا، ان میں 5 اعمال زندہ تھے. 4تھی مسجد اس میں مشورہ نہیں تھا، تو ان بھائیوں کو ترغیب دی تو وہ مشورہ بھی شروع ہو گیا، اور ہمارے سامنے ہی انہوں نے مشورہ شروع کر لیا، مشورہ بھی ہوتا رہا الحمدللہ. اور تیسری 2.5 گھنٹے کی ترتیب بنی وہاں، 2.5 گھنٹے کی تھی ترتیب روزانہ کے اعتبار سے. کچھ وقت گھروں میں اعمال کا کیا حال تھا؟ الحمد لله نرقبهم على أعمال البيت، وقال ما شاء الله أعمال البيت موجودة، حلقة التعليم في البيت موجودة، جميع الأحباب معهم ما شاء الله حلقة التعليم في البيت موجودة. آپ بھی کریں گے اپنے اپنے گھروں میں تعلیم 6 نمبر؟ کون کون کریں گے؟ نرمی سے کرو گے یا سختی سے؟ شروع میں تو کرتے نہیں ہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں گھر والوں سے سنت کے مطابق شادی کرو. گھر والے کہیں گے آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتہ کیا کیا رواج چل رہے ہیں. وہ کہیں گے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے.
اور آپ کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں آپ، سارے کام خود کر لیں گے ہم۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی، ماں جو ہے نا وہ امیر بن جاتی ہے اور بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ لوگوں کا اخلاق دی، اس کو ترجمہ کرتے رہے نا آپ، لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اس لیے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیٹا ہے تو ماں باپ کا کہنا مانیں، ماں باپ ہیں تو بچوں پہ شفقت کریں، بیوی ہے تو خامد کی تعظیم کرے اور خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ تو ہر آدمی کے لیے احکامات ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں بھی ہم ماحول بنائیں اعمال کا، تسبیحات کا، تلاوت کا، تعلیم کا۔ ہر تیسرے مہینے سہروزہ مستورات میں لگنا چاہیے۔ اگر ماحول جب بنے گا جب سب محنت میں لگیں گے، مہمان خوش رہے آپس میں۔ نعم الحمد لله، فرحنا في الجماعة ما شاء الله ويستقبلونا كلهم ما شاء الله، كلنا بين الألف والمحبة، يعني أفضل جماعة تخرج بألف ومحبة وترجع بألف ومحبة، هذا الجماعة الناجحة۔ الحمدللہ آپس میں خوش رہے اور آپس میں الحمدللہ کیا ارادہ کیا باقی زندگی کہاں لگانی ہے انہوں نے؟ لا نستعد لهذا الجهد، نخدم هذا الجهد، لأن هذا الجهد مسؤولية الجميع، ودائما نستعد لهذا الجهد، لأن الجهد هذا غالي وكلنا مسؤولين عن هذا الجهد، فكيف نبلغ هذا الجهد في مشارق الأرض ومغاربها، وكيف نحث على عيالنا. وجزاه الله خيرا ما شاء الله الأمير، بعد الظهر كتاب الظهر تكون مذاكرة قليلة بالأعمال، وبعد العشاء ما شاء الله مذاكرة. وهذا الإنسان دائما يكون بين جناحين، الداعي يكون بين جناحين، بالنهار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالليل الدعاء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بھائی فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ پوری زندگی یہ محنت کرتا رہوں گا، اور ایسے ہی دعوت کے دو پر ہیں، ایک دن کو دعوت دینا اور گشتیں ملاقاتیں کرنا، اور رات کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ سالانہ کتنا دیں گے؟ اور ماہانہ کتنا دیں گے؟ روزانہ إن شاء الله نستعد ل14 أشهر سنويا بإذن الله سبحانه 4 وتعالى. شهور بإذن الله. جزاكم الله. في الشهر 3 أيام، ب3 أيام بالشهر إن شاء الله، وبالأسبوع جولتين لا بد لنا نحضرها، لأنها في الخروج يعني هذا تدريب، ولكن المهم في المقام، كيف نطبق على هذا الأعمال نطبقها في المقام. فإن شاء الله نستعد 4 أشهر بإذن الله سبحانه وتعالى. بھائی فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے اور ماہانہ سروزہ اور ہفتے وار اپنی مسجد کا گشت بیرونی کہتے ہیں اب مسجد۔ ماہانہ 10 دن ہو گئے، ان کو بتاؤ۔ اور روزانہ 8 گھنٹے مستعدين إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي اليوم نفرغ 8 ساعة، من 4 ساعة إلى 8 ساعة بإذن الله إن شاء الله. کون کون تیار ہے؟ ترغیب دے دو۔ من مستعد يخرج في سبيل الله يعني، ومن مستعد يفرغ وقته اليومين 8 ساعات. مستعدين إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاکم اللہ۔ اور آجا ساتھی یہ بھی سنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت تشکیل ہوئی تھی بنگلہ دیش 3 ماہ کے لیے۔ الحمدللہ وہاں پہنچ کر 32 مسجدوں میں کام ہوا، اور بیرون کی ایک جماعت اللہ نے وصول کروائی، اور 7 جماعتیں بیرون کہاں بھیجی وہ جماعت بیرون وہ والی؟ کینیا کے لیے۔ کتنے مہینے کی؟ 5 مہینے کی؟ 5 مہینے کی ان کی ترتیب ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور چلے کی 4 ماہ کی جماعتیں جو ہیں وہ 7 جماعتیں تھیں۔ اچھا، وہ چلے کی جماعتوں کو کہاں بھیجتے تھے آپ؟ ان کو مرکز جاتے تھے۔ مرکز قریب تھا؟ کاکریل مرکز دور تھا جی، اچھا، 400 کلومیٹر دور تھا وہاں کاکریل بھیجا ان کو؟ جی۔ اچھا، اور 25 جماعتیں سروزے کی۔
سہروزے کی 25 جماعت. ایک جماعت میں کتنے آدمی جاتے تھے وہاں؟ وہاں تو تقریباً 10 سے 40 تک بھی ہو جاتے تھے. ایک جماعت میں 50 تک بھی ہو جاتے تھے. جی. جماعت تھی یا بارات تھی وہ 50 آدمیوں کی جماعت؟ ان کو سمجھایا نہیں ان کو بتایا تھا لیکن وہ کہتے ہیں بس ہماری بھائی 10-12 کی جماعت ہوتی ہے، جہاں ایک جگہ کام ہوگا وہاں 5 جگہ کام ہو جائے گا. پھر وہاں اتنی جماعت کے لیے کھانا بنانا کھلانا، پھر بیت الخلا، پھر محلے والے، تو ترغیب نہیں دیتے تھے ان کو؟ ترغیب دیتے تھے امیر صاحب ان کو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور ترتیب نہیں ہے ابھی چلنے کی. پرانے ساتھی کم ہوتے تھے ان کے ساتھ کام. اچھا، تو 50 میں پرانے ساتھی کم ہوتے تھے؟ جی. سارے نئے تیار ہو جاتے تھے؟ جی. اچھا، نئے ساتھی ہوں تو ایسی جگہ بھیج دو جہاں پرانے ساتھی ہیں، ان کی نصرت کریں گے. آپ کے کتنے ساتھی تھے؟ 6. کہاں کی جماعت ہے آپ کی؟ اٹک. اٹک کی. تو آپ حضرات جب بستی میں داخل ہوتے تھے تو کیا مذاکرہ کرتے تھے؟ جی، مذاکرہ یہ کرتے تھے کہ بھئی وہاں پہ جا کر اس طریقے سے محنت ہو جائے کہ مقامی ساتھیوں کو جوڑنا ہے، اور وہاں پہ ایک جماعت تو ایسی بن جائے جو اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. اچھا. اور ایسی محنت کرنے کی نیت ارادہ کرتے تھے ہم سب ساتھی مل کر کہ بھئی وہاں پہ ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں تشریف رکھیں بھائی صاحب. ہر گھر سے ایک بندہ اللہ کے راستے میں چلنے والا بن جائے، اور مسجد 5 اعمال کے ساتھ آباد ہو جائے، اور گھروں میں بھی اعمال دعوت شروع ہو جائے. اور یہ بھی تو نیت کرتے ہوں گے نا یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے. جی. اور مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے. جی. اور یہ حضور والی محنت پر آ جائیں. دعائیں کیا پڑھتے تھے بستی میں داخل ہونے سے پہلے؟ بستی کی دعائیں جو پڑھتے تھے وہ مسجد کو دیکھ کے تو پڑھتے تھے اللہ مبارک لنا فیہا، اور اس کے بعد بستی کی جو دعائیں اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما ازللنا ورب الریاح وما زرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا. اور اللہم ارزقنا جناحا یہ بھی تو پڑھتے ہوں گے. جی. اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالح اہلها. اور بستی میں پہنچ جائیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جی. یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیں گے. جی. یہ بھی پڑھتے تھے. تو دائیں بائیں لوگوں کو دعا میں شامل کرتے تھے آپ؟ جی. جی. قریب جو ہوتے تھے ان کو آؤ بھائی دعا ہو رہی، جب دعا میں شامل ہو جائیں نا پھر ان سے کو مسجد تک پہنچا دیں. جب مسجد میں آ جائیں تو نفل پڑھوا لو، پھر مشورے میں بٹھا لو، پھر گشتوں میں لے جاؤ. ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تبلیغ والوں نے مجھے دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفل پڑھوا لیے، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے. اور آپ حضرات وہاں مشورہ کیسے کرتے تھے پہنچ کر؟ مشورے میں ساتھی سب اکٹھے ہو جاتے تھے، اور پھر امیر صاحب سب سے پوچھتے تھے کہ بھئی کیسے کام کیا جائے اس مسجد میں. اچھا، مقامی لوگوں کو شامل نہیں کرتے تھے؟ جی. مقامی ساتھ میں ہوتے تھے. ان سے حالات بھی تو معلوم کرتے ہوں گے آپ؟ جی. جاتے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تھے، معلومات کرتے تھے. اچھا. کہ مسجد میں اعمال کی کیا ترتیب ہے، کس طرح آپ اعمال کرتے ہیں، اور پرانے ساتھیوں کی ترتیب بھی بتا دیں تو گشت کی ترتیب اور اس طرح کام کی ترتیب ان سے پوچھ کے پھر آگے. مشورے کا مقصد بھی بتاتے تھے؟ جی. مشورے کا مقصد بھی بتاتے تھے. کیا بتاتے تھے؟ مشورے کا مقصد یہ بتاتے تھے کہ جس کام کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی مشورہ جو ہے یہ ایک فکر ہے، اور سب بیٹھ کے مشورے کے مقصد میں یہ آسان سی بات ہے کہ دین بھی زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے. جی. محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے. یہ تو دین کی محنت کا عمل ہے. اللہ کے حکم حضور کے طریقے یہ دین ہے. جی.
پھر مشورے کے بعد کہاں کہاں گشتیں بھیجتے تھے آپ؟ امام صاحب کے پاس گشت جاتے تھے اور 4 مہینے والے ساتھی. امام صاحب کے پاس کن آداب سے جاتے تھے؟ زیارت کی نیت کرتے تھے؟ جی زیارت کی نیت اور دعا کی نیت سے جاتے تھے. اور استفادے کی نیت. کوئی ہدیہ بھی دیا ان کو؟ جی ہدیہ بھی دیا. کیا ہدیہ دیتے تھے؟ عطر. جی عطر خوشبو لے کے گئے تھے، عطر دیتے. اچھا. بعض جماعتیں نا 10 روپے کا مسواک دے کر آتی ہیں، امام صاحب کو اتنا بھاری ہدیہ دیتے ہیں. ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے، سارے تبلیغ والے لے کر آئے مسواک. مسواک بھی دے دو، کچھ پھل وغیرہ بھی دے دو. ہم تو آئے نا ایک چلے کے لیے، وہ تو 30 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، عید پڑھاتا ہے. تو ان کے لیے کوئی چیزیں ملتی نہیں تھی کچھ وہاں؟ جی وہ فروٹ وغیرہ نہیں ملتے تھے؟ فروٹ بھی لے کے گئے تھے. اچھا دے کے گئے. اچھا کیا آپ لوگوں نے. تو وہاں کے دنیا کی لائن سے کوئی ایسے لوگ بھی ملے وہاں؟ جی ملاقاتیں ہوئی تھیں وہاں پہ، یعنی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو ممبر تھے، نمبردار تھے، اور تھانے کے والے سے SHO DSP ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات. پولیس والے بھی ملتے تھے؟ جی. اچھا. بڑے شوق سے بات سنتے تھے ماشاءاللہ. سارے آفیسر بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، بڑے شوق سے بات سنتے تھے. اچھا ماشاء. آپس میں جوڑ بھی رہا؟ جی الحمدللہ جماعت کا آپس میں جوڑ رہا. اچھا ماشاء. تعلیم کتنے گھنٹے ہو جاتی تھی؟ تعلیم تو 1.5 سے 2 گھنٹے. 1.5-2 گھنٹے تو بہت تھوڑی ہو، تو کہتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کرو. 1.25 گھنٹہ چلو تجوید کرو، 1 گھنٹہ کتاب پڑھ لو، 6 نمبر میں تو 2.5-3 گھنٹے ہو جائیں گے. 1.5 گھنٹہ تھوڑی ہے. جی. تو مشورہ کر لیا تھا آپ حضرات نے 1.5 گھنٹے کا؟ نہیں، گشتیں کرتے تھے تو ٹائم بہت کم ملتا تھا. اچھا. نہیں پہلے ٹائم اگر نہ ملے ظہر کے بعد کر لیں تو ظہر کے بعد بھی کافی ٹائم ہوتا ہے. جی. لیکن تعلیم نا 2.5-3 گھنٹے ہونی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے کریں گے. آپس میں جوڑ رہا؟ جی الحمدللہ. اب کیا ارادہ کیا ساتھیوں نے؟ جی انشاءاللہ میرے سمیت سب اچھا شہر کی جماعت ہے؟ نہیں جی، یہ دیہات کی جماعت ہے، گاؤں کی ہے. کون سے گاؤں کی؟ فورمولی ملان گوندل کے ساتھ. فورمولی ملان گوندل. اچھا. جی. تو اب ماہانہ سالانہ کتنا دیں گے ساتھی؟ الحمدللہ صاحب نے کہا جی سالانہ 4 مہینے اور 2 سال کے بعد مشورے کے ساتھ سفر اور 5 اموال میں بھی جڑیں. اچھا. اور روزانہ کتنا دیں گے؟ روزانہ 2.5 گھنٹے کی ترتیب بنی ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 8 گھنٹے کریں گے. جی 2.5 گھنٹے پہلے سے 8 گھنٹے کاروبار. جی. اور 8 گھنٹے گھر بار اور 8 گھنٹے اللہ کا دربار مسجد. صحابہ کرام آدھا دن کام کرتے تھے، آدھا دن مسجد کو دیتے تھے. پھر آدھی رات کو اذان ہوتی تھی اس زمانے میں، آدھی رات گھر میں دیتے تھے، آدھی رات مسجد میں دیتے تھے. تو ہم بھی نیت ہو کریں دینے کی انشاءاللہ. انشاءاللہ. 3 چیزوں کو لازم پکڑو، مسجد کو اور جماعت کو اور عمومیت کو. تب یہ چلتی ہے خصوصی لوگوں کی طرف. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمومی بن کے رہو، غریب غربا کے ساتھ رہو. اچھا ماشاء اللہ. تشریف رکھیں، آپ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت جو ہے چیچا وطنی سے ہے اور 1 سال کی جماعت ہے. ہماری تشکیل سومالی لینڈ ہرگیسا ہوئی تھی اور ہم نے 56 مساجد میں کام کیا الحمدللہ. اور جب ہم پہلے ادھر پہنچے مرکز کے اندر تو ہماری 5 دن کی تشکیل جو ہے وہ شہر کے اندر ہوئی. تو اس کے بعد ہمیں ایتھوپیا بارڈر کے ساتھ ساتھ جنگل کا علاقہ دیا گیا. تو ساتھی جو ہے ایک بستی سے دوسری بستی کا تقریباً فاصلہ جو ہے 13-14 کلومیٹر کا تھا. ساتھی پیدل سفر کرتے تھے. آبادی نہیں تھی، جنگل تھا؟ جنگل کے اندر آبادی تھی. اچھا. تقریباً آبادی ایک بستی کا دوسری بستی کا فاصلہ جو ہے تقریباً 14-15 کلومیٹر کا تھا. پیدل چلتے تھے؟ سامان جو ہے وہ گاڑی کے اوپر رکھ دیتے تھے اور پیدل چلتے تھے. اچھا ماشاء. یہ 1 سال کی جماعت ہے آپ کی؟ جی 1 سال کی.
چیچا وطنی شہر کی ہے؟ دیہات کی ہے. کتنے مہینے لگے وہاں؟ 6 مہینے. باقی باقی پاکستان میں ایک چلہ بھی باقی ہے. اچھا، تو چلہ تو آخر میں لگانا ہی ہوتا ہے. پاکستان میں اور بھی تشکیل ہوئی ہے کہیں؟ پاکستان میں 3 تشکیلیں ہوئی تھیں پہلے. اچھا، جانے سے پہلے ہوئی تھی. کتنا وقت لگا تھا یہاں پہلے؟ تقریباً 4 مہینے. یہاں لگ گئے تھے؟ جی. ویزا نہیں ملا؟ مسئلہ تھا جی. اچھا چلو سنائیے. تو ساتھی جو ہے ایک بستی سے دوسری بستی پیدل سفر کرتے تھے. تو تقریباً ہماری جو وصولی جو ہے وہ ہم نے 56 مساجد میں کام کیا اور 25 مساجد میں جو ہے 5 امال موجود تھے. اور ہم نے تقریباً ساتھیوں نے محنت کی اور 26 جماعتیں سے روزے کی نکلیں اور 13 جماعتیں جو ہے وہ چلے 4 مہینے کی اور 7 جماعتیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے بنی اور جن میں سے 2 جو ہیں وہ ادھر پہنچ گئی اور 2 مستورات کی جماعت سے روزے کی بنی اور 16-17 آدمیوں نے جو ہے وہ انفرادی بھی چلے 4 مہینے کے لیے گئے اور 6 ساتھیوں نے ہمارے ساتھ جو ہے سے روزہ لگایا. اچھا ماشاء اللہ. آپ حضرات تعلیم کتنی کرتے تھے؟ تعلیم ہم 2 سے 2.5 گھنٹے، زیادہ تر 2.5 گھنٹے کرتے تھے کیونکہ ادھر دن اور رات جو ہے وہ برابر ہے اور ساتھی جو ہے صبح کو ناشتہ کر کے گشتوں میں نکل جاتے تھے. جنگل میں وادیاں دور دور تھیں اور ایک گھر جو ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دوسرا پھر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو دور دور جانا پڑتا تھا گشتوں کے لیے. تو جب ساتھی واپس آتے تھے تو پھر آ کے تعلیم میں بیٹھ جاتے تھے. 2-2.5 گھنٹے تعلیم ہوتی تھی. اچھا ماشاء اللہ. رہبر مل جاتے تھے؟ رہبر ہمارے ساتھ ترجمان تھا، کبھی مل جاتے تھے کبھی نہیں بھی ملتے تھے. عربی بولتے ہیں وہ سمالی، جو دیہات میں سمالی بولتے ہیں اور شہر کے اندر جو ہے وہ انگریزی بھی جانتے ہیں اور عربی بھی سمجھتے ہیں اور سمالی بھی. اور بستی کے اندر جو ہے وہ بستیوں کے اندر سمالی بولتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. عمومی گشت روزانہ کرتے تھے؟ جی روزانہ ہوتا تھا گشت بستیوں کے اندر. تک ان کا جو صبح جو ان کی نکلنے کے وہ گھروں میں نہیں ملتے ساتھی. تقریباً 8-9 بجے جو ہے وہ ادھر چائے کے اڈے بنے ہوتے ہیں، ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سب ساتھی ادھر ہی ملتے ہیں. اور گشت جو ہے ہم ظہر سے پہلے کرتے تھے اور بیان جو ہے ظہر کے بعد کرتے تھے. اچھا، شام کو لوگ نہیں ملتے تھے؟ شام کو بہت کم ملتے تھے کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جدھر ان کے وہ چائے کے جو ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو ادھر ملتے ہیں، پھر شام کو واپس چلے جاتے ہیں ظہر کے بعد. اچھا. 5 اعمال کا کیا حال تھا مسجدوں میں؟ مسجدوں میں 25 مساجد میں جو ہے وہ 5 امال موجود تھے اچھا. اور 7 مساجد میں جزوی امال موجود تھے. آپ کے جانے سے کیا ترقی ہوئی؟ بس ساتھیوں نے محنت کی، جدھر امال نہیں شروع ہے وہاں جو ہے ساتھیوں کو ترغیب دے کے جماعتیں بنائیں اور وہاں عمل جو ہے شروع کروائے. جہاں اعمال نہیں ہے عملاً کام کرایا وہاں؟ جی آپ نے سامنے کام کروایا تھا. اچھا. پھر عصر کے بعد عمومی گشت کرتے تھے؟ عصر کے بعد اصل میں جیسے وہ ترجمان ہمارے ساتھ تھا، جدھر کئی مساجد جو ہے وہاں عصر کے بعد ہوتا تھا گشت اور کئی مساجد میں جو ہے وہ ظہر سے پہلے ہوتا تھا. اچھا. ظہر کتنے بجے ہوتی ہے وہاں؟ ظہر تقریباً 12:30 بجے. اچھا. پھر اس عصر عمومی گشت ظہر سے پہلے کرتے تھے؟ ظہر سے پہلے کچھ مساجد میں پہلے کرتے تھے، جیسے ترجمان کہتے تھے، جیسے وہاں کا ماحول تھا. جیسے اگر ظہر کے ٹائم ساتھی مل جاتے تو پہلے کر لیتے، اگر عصر میں زیادہ ساتھی ملتے تو پھر عصر میں کرتے تھے. عصر بھی وہاں جلدی ہوتی ہوگی؟ ہاں جی عصر بھی جلدی ہوتی ہے اور عصر ترغیب گشت کے بعد 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس میں اپنا کھانا کھا لیتے تھے. تو اچھا. کھانا کھا کے پھر عصر کے کھا کے پھر ترغیب. ہم نے پہلے مشورہ کیا تھا، ہم کھانا جو ہے نا 6 مہینے کے اندر 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، صبح 8 بجے اور عصر کے بعد. اچھا. تو کھانا کھاتے ٹائم ہو جاتا تھا گشت کا، پھر گشت کے لیے بلا لیتے تھے ساتھی تو گشت میں نکل جاتے تھے. طالب علموں کے لیے کوئی گشت نکالا؟ سکول کالج والوں کو جوڑا وہاں؟
ہم جب بچالہ شہر میں گئے تو وہاں مدرسے کے طالب علم تھے، وہاں سے چلے کی 2 جماعتیں جو ہیں نا وہ طالب علموں کی بنی تھی، تو ان کے جو استاد تھے وہ یہاں سے سال لگا کے گئے تھے پاکستان سے، تو اچھا۔ وہاں جو ہے رمضان کے اندر 2 جماعتیں جو ہے وہ نکلی ہیں چلے کے لیے۔ ان کو کہاں بھیجا چلے والوں کو؟ وہ ہرگیسہ مرکز میں، مرکز کتنی دور تھا وہاں سے؟ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اچھا، ہرگیسہ یہ صومالیہ میں ہے؟ یہ صومالی لینڈ، یہ الگ ملک ہے صومالی لینڈ؟ یہ صومالیہ موگادیشو اور دوسرا بساسو ہے، اور یہ ہرگیسہ صومالی لینڈ۔ یہ الگ ہے صومالیہ یہ سے؟ پہلے ایک ہی تھا، پھر ان کی پارٹیشن ہوئی۔ اچھا، نمازیوں کا کیا حال ہے وہاں؟ نمازی الحمدللہ ادھر جب اذان ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور تقریباً ان کی مسجد جو ہے 24 گھنٹے بعد ہے، ہر مسجد میں 2-4 آدمی جو ہے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو پھر تقریباً 100% لوگ جو ہے مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں اچھا، اور نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کتنے فیصد نمازی ہوں گے وہاں؟ تقریباً 80-85% جو ہے نمازی ہیں ادھر۔ حافظ بھی ہیں، حفاظ؟ 80% جو ہیں وہ حافظ ہیں، اور جو نہیں بھی حافظ ہیں وہ بھی حافظ جیسے ہیں، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو ان کے جو پاگل ہیں وہ بھی ایک دن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی جو ہے وہ سورت پڑھ رہے تھے، اس نے ابھی تلاوت ختم کی تو اس نے آگے دوسری شروع کر دی۔ تو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں وہ سارے، اور جو بندہ مسجد میں آتا ہے سب سے پہلے وضو کر کے تحیۃ المسجد جو ہے پڑھتے ہیں، اگر 1 منٹ کے لیے باہر گئے آگے پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں انہوں نے۔ سادگی بھی بہت ہوگی سنا وہاں؟ جی سادگی سے ادھر امن ہے، سادگی، ان کی زندگی جو ہے وہ سادہ ہے، بالکل سادہ ہے، کھانا بھی سادہ ہے، تو بہت سادہ لوگ ہیں اور جماعتوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اکرام والے لوگ ہیں۔ اب تو اکرام ہے نا، پہلے زمانے میں بہت مخالفت تھی، مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت وہاں تکلیفیں اٹھائی، یہ تو بعد میں جماعتوں کے بار بار جانے سے ماحول بنا ہے۔ اکرام بھی کرتے تھے وہ؟ جی اکرام بہت کرتے ہیں۔ اچھا، آپ حضرات نے بھی اکرام کیا ان کا؟ جی الحمدللہ ہم بھی ان کو اپنے کھانے کے ساتھ بٹھاتے تھے ان کو، اور چائے وغیرہ بھی ساتھ پلاتے تو تھے۔ یہاں سے اکرام لے کر نہیں گئے تھے پاکستان سے؟ کوئی جماعتیں ریوڑیاں لے جاتی ہیں؟ یہاں سے کھجور لے کے گئے تھے اور ٹافی وغیرہ جو ایسی چیزیں بھی لے کے گئے تھے، اچھا، اور تسبیح اور یہ ٹوپی وغیرہ بھی لے کے گئے تھے، وہ بھی تسبیح ٹوپی کس کو دیتے تھے؟ جو علماء کرام تھے ان کو۔ اچھا، پرانے ساتھی بھی ملے وہاں؟ جی پرانے ساتھی بھی ملے۔ روزانہ وقت دیتے ہیں وہ؟ کئی مساجد میں تو الحمدللہ وہ 4-4 گھنٹے بھی دیتے ہیں، اور کئی مساجد ایسی ہیں جہاں ان کے گھر دور ہوتے ہیں تو پھر وہاں وہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسے جو ہے نا، اور کئی مساجد ایسی ہیں جدھر وقت نہیں بھی دیتے، لیکن وہ اپنے اعمال جو گشت میں ہے وہ جو انتقالیہ گشت ہے وہ بھی کرتے ہیں، دوسرا گشت جو ہے اپنی مسجد کا وہ بھی کرتے ہیں، باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً 10-10 12-12 بندے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اچھا، اور ان کا مشورہ جو ہے بہت مضبوط ہے۔ جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو ایک ساتھی اعلان کرتا ہے تو تقریباً 20-20 30-30 بندے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، اور بچوں سے بھی وہ کارگزاری لیتے ہیں، تو بچے بھی ہیں ان سے بچوں سے پوچھتے ہیں کتنے بندوں کو دعوت دی، تو وہ بھی بتاتے ہیں، وہ اپنی کارگزاری بچے بھی دیتے ہیں۔ آپ حضرات بھی دیں گے دعوت؟ کس کو نشانہ بنا کر دیں گے؟ دعوت نہیں دیتے، ہم کم دیتے ہیں، اتنی دعوت دو کہ آپ کا گلا بیٹھ جائے دعوت دے دے کے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا گلا بیٹھا ہوا تھا، تم تو دوست بزرگوں بھائی دعوت دو گے تو پھر دائی بنو گے آپ، آپس میں جوڑ بھی رہا۔ الحمدللہ جی کیا ارادہ کیا ساتھی نے؟ ساتھی الحمدللہ ہر 2 سال کے بعد انشاءاللہ بیرون کا سفر کریں گے۔ اچھا، اور الحمدللہ مقام کے اوپر جا کے کام کریں گے، اور 2.5 گھنٹے جو ہے وہ باقاعدگی سے دیں گے۔ 2.5 گھنٹے تو پہلے بھی دیتے تھے، کوئی ترقی ہونی چاہیے اب تو۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، ماہانہ بھی، سالانہ بھی، روزانہ بھی۔ انشاءاللہ۔
صحابہ کرام تو آدھا دن آدھی رات دیتے تھے، اور آدھی زمینیں انہوں نے مہاجرین کو دے دی، اس لیے آپس میں جوڑ بھی رہا۔ جی الحمدللہ۔ ساتھی عشاء کے بعد کیا کرتے تھے؟ عشاء کے بعد ساتھی جو ہے نا، 2-3 ساتھی باقاعدگی سے گشت کے لیے جاتے تھے رات کو بھی، جدھر آدمی بیٹھے ہوتے تھے ان کا بعد کا کچھ جگہ ایسی ہے جہاں رات کو بھی وہ بیٹھتے ہیں، تو ساتھی جو ہے تقریباً 2 گھنٹے عشاء کے بعد بھی گشت کرتے تھے۔ تو وہاں کی زبان بھی سیکھی آپ لوگوں نے؟ بس تھوڑی تھوڑی گزارا کر لیتے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ باقی عربی بھی بولتے ہو؟ عربی تو نہیں، 1-2 ساتھی ہے ہماری جماعت کے اندر جو عربی بھی تھوڑی بہت ہی جانتے ہیں۔ اچھا، گھروں میں اعمال کا کیا حال تھا؟ گھروں کے اندر ان کی، شہر کے اندر تو گھروں کے اندر جو اعمال تھے، لیکن جو بستی ہیں ادھر تھوڑی کمی ہے، تو ادھر محنت کی ساتھیوں نے، انشاءاللہ انہوں نے ارادے کیے۔ اچھا، پاکستان کے لیے تیار نہیں کیا ان کو؟ پاکستان کے لیے 7 جماعتیں بنی ہیں، 2 آ گئی ہیں، اور باقی جو ہے ہرگیسہ اجتماع سے انشاءاللہ انہوں نے ارادہ کیا انشاءاللہ نکلیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت جزائے تشریف رکھیں۔ تو آپ حضرات بھی کل جائیں گے تشکیلوں میں، تو نقد جماعتیں نکالنی، کون کون نکالیں گے؟ پھر کھانا بھول جائیں گے آپ، پھرو گے تھکو گے، پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایک دفعہ 2000 میں 120 جماعتیں بنی تھیں باہر ملکوں کے لیے، وہ جیسے تشکیل میں گئے نا 10 دن کے لیے، تو آگے کٹائی کا موسم تھا، گندم کی کٹائی، تو کارگزاری سنی تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی کٹائی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت پتہ چلا بھی یہ جماعتیں ملکوں کی ہیں اور خالی آئی ہیں۔ حاجی صاحب نے منایا جو جماعت جہاں گئی تھی دوبارہ وہیں جائے، اور جماعت نکال کے لائے۔ جماعتوں گئے تو ہوش اڑ گئے کہ کل تو واپس آئیں، آج پھر جائیں، لیکن سب کو جانا پڑا۔ پہلے خالی آئے تھے، ایک جماعت 35 آدمی لے کے آئی چلے 4 میں، کوئی 25، کوئی 20، کوئی 15، یعنی کوئی 2-4 جماعتیں ہوں گی جو نہیں، اور سارے کہتے ہم اتنے فکر مند ہو گئے کہ ہم خدمت میں لگانا بھی بھول گئے ساتھ۔ شام کو جب آئے تو کھانا کیا، تو خدمت میں نہیں لگایا، لیکن وصولیاں ہو گئیں۔ تو جب تک 5-7 گھنٹے پھریں گے نہیں، تھکیں گے نہیں۔ صحابہ کرام روزانہ تھکتے تھے دین کے لیے، تو جو دن کو تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے ہیں۔ پہلے جماعت کاغذ پہ بنتی ہے، پھر گشتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر دعائیں ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو تیار کر دیتا ہے جن سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا اور راتوں کو دعائیں کرنا۔ جس نے نقد نکالنا نہیں سیکھا اس نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ اس نے ہر ساتھی کو فکر ہو کہ نقد جماعت نکالنی، تو کل جائیں گے نکالیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نکالیں گے؟ سہروزے کی جماعت بھی ادھار نہیں ہوتی، نقد نکالیں۔ اب یہ جو چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، 5 کو ہے، پھر اب بہت سارے لوگ ابھی نقد نکلنے والے ہیں پنجاب میں گرم علاقوں میں، پھر سیکھنا سکھانا بھی ہو، اپنی تسبیحات تلاوت بھی ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ تو نماز کی تیاری فرمانے سبحانک۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔